پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ کشمیر کے تنازع کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے. تو یہ قراردادیں ہیں کیا؟ ان کی تفصیل میں نے پوچھی قوم پرست کشمیری دانشور اور یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری سے. دیکھیے، پہلی قرارداد جو ہے وہ 17 جنوری 1948 کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پاس ہوئی، اور یہ انڈیا نے یہ کمپلین اگینسٹ پاکستان کی، اور اس قرارداد کے مطابق یہ تھا کہ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ساری وہ جو ملٹری ٹروپس جو داخل ہوئے ہیں یا وہ لوگ جو لڑائی کی غرض سے پاکستان سے کشمیر میں داخل ہوئے ہیں، پاکستان سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو وڈرا کریں، اور انڈیا سے کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریٹیفائی کروائیں کشمیری عوام سے جو ٹریٹی آف ایکسیشن تھی، جو پروویژنل تھی، ایک عارضی علاق کیا تھا مہاراجا ہری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ، اور اس پہ جو ہے وہ یعنی پہلی ریزولوشن میں کشمیر یا تو اس علاق کی قرارداد کو ایکسپٹ کرنا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں یہ منظور ہے اور ہم انڈین یونین میں ہی رہنا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں منظور تو پھر جو ہے وہ انڈیپینڈنس کا آپشن تھا کشمیریوں کو. پھر دوسری قرارداد جو ہوئی ہے وہ 13 اگست 1948 کو ہوئی. اس قرارداد کے بھی آلموسٹ سیم انگریڈینٹ سے، البتہ اس نے پاکستان کو پھر اگین کہا گیا ہے کہ آپ نے ریاست کے اس حصے کے اندر جہاں آپ نے مداخلت کی ہے اس علاقے سے اپنی آرمی کو اور اپنے لوگوں کو جو لڑائی کی غرض سے داخل ہوئے ہیں ان کو وڈرا کرنا ہے، اور اس کے بعد پلیبسٹ ہوگا. پھر جو ہے وہ ایک جو تیسری قرارداد ہوئی جس کے اندر بہت واضح واشگاف دو ٹوک انداز میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کے پاس ہیں یہ آپشن ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ریزولوشنز کی جو انفارچونیٹلی ہندوستان اور پاکستان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے جو بیسک ریزولوشنز ہیں، یہ تو دوسری دو ریزولوشنز جو ہے وہ سپلیمنٹری ریزولوشنز ہے. پھر ایک ٹروس ایگریمنٹ ہوا جو پاکستان نے بھی مانا، ہندوستان نے بھی مانا. تو پلیبسٹ کے لیے جو پری ریکویزٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے ہیلڈ پورشنز کو ویکیٹ کرنا ہے، اور انڈر دی سپرویژن آف یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ لوکل اتھارٹیز قائم کرنی ہے گلگت بلتستان میں بھی، اور آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو پی او کے یعنی پاکستان ہیلڈ پورشن جو بھی ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے یا آزاد کشمیر ہے، اس میں انڈر دی سپرویژن آف یونائٹڈ نیشن لوکل اتھارٹی، یہ پری ریکویزٹ ہے. دین انڈین آرمی کا ایک بیلٹ جو ہے وہ وڈرا ہوگا، اور بلو دا بیلٹ وہ ریزولوشن وہ رہے گا. یعنی بلو کا مطلب یہ ہوگا کہ 50% آرمی نے وڈرا کرنا ہے، اور بلو دا 50% آرمی ایز پیس کیپنگ آرمی رہے گی. یہ یو این ریزولوشن کی ہے، اور سری نگر کی گورنمنٹ کو بطور ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ کے ریکگنائز کیا گیا ہے، اور ٹروس ایگریمنٹ میں کہا گیا ہے کہ سری نگر کی گورنمنٹ جو ہے وہ جب یہ کہے گی کہ تمام انفلٹریٹر، وہ تمام لوگ جو ریاست میں لڑائی کی غرض سے پاکستان کی جانب سے یا کسی بھی طرف سے داخل ہوئے ہیں، وہ سب وڈرا ہو گئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین ہو گئی ہے، اور اب حالات اس قابل ہیں کہ جو ہے وہ پلیبسٹ کیا جا سکتا ہے. تو تب جا کے تو یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ود دی کنسلٹیشن آف سری نگر گورنمنٹ جو ہے وہ پلیبسٹ آفیسر مقرر کرے. قراردادوں کی اگر ہم بات کریں تو یہ فوج کے انخلا کا جو ریکوائرمنٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر پاکستان فوجوں کا انخلا کر دے تو اس کے بعد بھارت پر کوئی اخلاقی دباؤ پڑے اور پھر وہ بھی فوجوں کا انخلا کر دے، یا اور کوئی طریقہ ہے اس کو آگے بڑھانے کا، اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پرامن طریقے سے اگر پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل چاہتا ہے تو اس کو قراردادوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل کر کے تو وہاں آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی لوکل اتھارٹیز قائم کرنا چاہیے، تاکہ انڈیا کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب موجود نہ ہو. اور پھر مطلب یہ ہے کہ چونکہ جو انڈیا کے ساتھ ٹریٹی ہوئی ہے وہ بھی پروویژنل ہے، وہ عارضی ہے، اور اس کو بھی ریٹیفیکیشن مشہور ہے لوگوں کے ساتھ. مہاراجا نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا. لیکن اگر پاکستان جو ہے وہ اپنے پراکسیز کے ذریعے یا انڈیا اپنی پراکسی پالیٹکس کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تو پراکسی وار اور پراکسی پالیٹکس کے تمام طرح کنڈے میں سمجھتا ہوں کہ ناکام ہو چکے، چونکہ خاندان تقسیم ہے، انسان تقسیم ہے، کلچر اور پھر لوگوں کا سینس
कश्मीरी अपने आप को एक समझता है, तो इसको किसी भी प्रॉक्सी पॉलिटिक्स या प्रॉक्सी वॉर के जरिए ना तो गुलाम रखा जा सकता और ना ही तकसीम किया जा सकता। मेरा तो मानना यह है, और इसलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मुस्बत सम्त में आगे बढ़ना चाहिए। ये थे यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी।